بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جس کشتے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ شنگرف کا کشتہ ہے، اور وہ اتنا بہترین اور مؤثر ہے کہ آپ کشتوں کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں جس کے اندر کشتوں کا لکھا ہوا ہو اور شنگرف کا لکھا ہو تو اس کے اندر اس کشتے کا لازمی لکھا ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور حکیم جو بناتے ہیں وہ اس کی افادیت کو جانتے ہوں گے۔ یہ بہترین کشتہ ہے قوت باہ کے لیے، طاقت کے لیے، اور معدے کی کمزوری کے لیے، اور جو سردی کے جتنے بھی امراض ہوں ان کے لیے، اور تقویت باہ کے لیے تو عدیم المثال ہے۔ یعنی کہ پرانے زمانے سے یہ کشتہ بنتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور ہر ایک کتاب کے اندر میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں تو ان میں سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہل کیا کرنا ہے کہ شنگرف لے لینا ہے 2 تولہ، 2 تولہ لے لیں، اور پھر سرخ مرچ کا جو پودا ہو جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی زود اثر ہوگا۔ 1 سال سے لے کر 5 سال تک جتنا بھی پرانا ہو، 1 سال والا بھی چلے گا، 1 سیزن والا بھی چلے گا، تو جتنا بھی مطلب پرانا ہوگا اور جتنا پختہ ہوگا اس کے اندر اس کا کشتہ جو ہے نا سب سے بہترین بنے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرخ مرچ کا بڑا پودا، پرانا پودا لے لینا ہے اور اس کو جلا لینا ہے، اس کو جلا کر ایک جگہ رکھ دینا ہے، اس کی راکھ کو اکٹھا کر لینا ہے۔ تقریباً 2 تولہ کے لیے 1 کلو یا 1.5 کلو راکھ ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرخ مرچ کی جو راکھ ہو پودے کی، وہ آپ نے مٹی کی ایک کنی لے لینی ہے۔ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا اس کو آدھا بھر دینا ہے، دبا کر بھرنا ہے، یعنی کہ اوپر سے ہتھیلی کا زور دے کر بھرنا ہے۔ تو جب یہ بھر جائے تو آپ نے جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے، جب آدھی بھر جائے تو اس کے اوپر آپ نے شنگرف کی ڈلی رکھ دینی ہے، جو 1 تولے کی ہو یا 2 تولے کی، ایک ہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جو بھی جیسی بھی مل جائیں۔ تو آپ نے ان کو رکھ لینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا گل حکمت کر لینا ہے، پورے کو گل حکمت کر کے آپ نے جو ہے نا ہر طرف سے کپڑ وٹی کر کے گل حکمت کر کے سوراخ بند کر کے اس کے ڈھکن کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کر دینا ہے، ملا دینا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا پھر آپ نے اس کو چولہے پر چڑھا دینا ہے۔ آپ گیس والے چولہے پر بھی چڑھا سکتے ہیں، گیس والے چولہے کے اوپر بھی اس کو چڑھا سکتے ہیں آپ۔ تو گیس والے چولہے کے اوپر چڑھا کر اس کے اندر مطلب ہے کہ درمیانی سی آگ کھول دیں، درمیانی آگ کھلی ہوئی ہو تو یہ آگ کتنی ہو، تقریباً 4-5 گھنٹے جلتی رہے۔ اور اگر آپ نے مٹی والے چولہے، یہ گیس والے چولہے کے اوپر نہیں دینی ہے تو پھر 5 سیر لکڑیاں لے لیں جو انگلی سے زیادہ موٹی ہوں۔ وہ 5 سیر لکڑیاں لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان کی 2 چوبی، یعنی کہ 2 لکڑیاں نیچے لگا دینی ہے اور ان کو آگ لگا دینی ہے۔ اس 2 لکڑیوں کی آگ دینی ہے آپ نے 5 کلو لکڑیاں جس وقت آپ کی ختم ہو جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اتار لینا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو تو اس کی گل حکمت کو توڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ راکھ کو ہٹا کے تو اس کو نکال لینا ہے۔ اور کبھی کسی بندے کی اگر قسمت ساتھ دے جائے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بے رنگ سفید بھی ہو جاتا ہے، اور سفید جو ہے نا حکماں جانتے ہیں کہ سب سے اکثری نسخہ شنگرف کا وہ ہے جو سفید ہو جائے۔ اگر آپ نے اس کو سفید بنانا ہے تو اگر جیسا بھی آ جائے اب یہ کشتہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو سفید بنانا ہے دوبارہ اس کو آگ دیں، اگر وہ سفید ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر اس کے اندر رکھ کے آپ آگ دیں تو یہ سفید رنگ کا اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور سفید نہ بھی ہو، اگر لال ہو تب بھی یہ چل جاتا ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو بالکل ہی کھرل کر لینا ہے، اس طرح کھرل کر کے، یعنی کہ اس کے کھرل ہونے کی کیا نشانی ہے، اس کے بہترین کھرل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی چمک ختم ہو جائے، جو اس کے اندر پارے کی چمک نظر آتی ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو چمک نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ماچس کی تیلی کے اوپر جیسے بارود لگا ہوتا ہے اس رنگ کا ہو جائے شنگرف، تو پھر جو ہے نا یہ بہترین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 2 چاول سے 4 چاول تک آپ نے مکھن ملائی یا مناسب مجون کے اندر، جیسے لبوب کبیر ہے، کوئی بھی ایسا مکوی مجون، اس کے اندر ملا کر آپ نے جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے۔ اوپر سے گرم دودھ پلانا ہے۔ ذوف با
ضعف معدہ کے علاوہ جتنے بھی امراض سردی کے ہیں، جیسے فالج، لکوہ، جوڑوں کا درد ہو گیا، اور اسی طرح بلغمی کھانسی ہو گئی، دمہ ہو گیا، اور اسی طرح جگر کی سستی، کمزوری، ٹھنڈا پن ہو گیا، تو جتنی بھی مطلب امراض ہیں سردی کے، سرسام، نمونیا، سردی کے بخار، ان سب کے لیے بہترین ہے یہ۔ تو اگر آپ اس کو، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسی سرخ مرچ کے پانی میں، سرخ مرچ جو ہوتی ہے نا، اس کو پانی آپ اس میں رگڑائی کریں، اس کو پانی ڈال کر اس کو چھان لیں، اور اس پانی کے اندر آپ اگر کھرل کر کے پھر اس کو اس دابو کے اندر ٹکیا بنا کے سکھا کے، بالکل اگر اس کو ٹکیا بنا کے اس دابو کے اندر اگر آپ آگ دیں گے، تو یہ جو ہے نا پھر سب سے اعلیٰ درجے کا کشتہ بنے گا، اور اعلیٰ درجے کا محرک بہ اور انتشار والا ہوگا۔ ہم نے آدرش رسائن گولیاں بنائی ہیں، اس میں شنگرف ڈالا تھا، وہ ہم نے دوسرے طریقے سے بنایا تھا، لیکن وہ آدرش رسائن والی گولیاں اتنی بہترین ہیں، اتنی کمال کی ہیں کہ جب وہ ہوشیاری آتی ہے تو بندہ اگر پیشاب بیٹھنے جاتا ہے تو وہ ہوشیاری ٹوٹتی نہیں ہے۔ ایک بندے نے اتنی شکایت کی، اس کے اندر شنگرف کا ہم نے کشتہ ڈالا ہے اچھے سے بنا کے، تو اس نے کہا کہ وہ ایسا ہے کہ جب ہم بیوی کے ساتھ مطلب پیار محبت کرتے ہیں، پھر واپس ہم جاتے ہیں پیشاب کر کے بھی آ کے ہم بستری کریں، تو وہ ایسا ہوتا ہے، وہ ہوشیاری جو آئی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، وہ باتھ روم میں 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں اس پر پانی ڈال ڈال کے، پیشاب ہی نہیں آتا، اتنی سختی سے ہوشیاری آئی ہوتی ہے۔ تو یہ شنگرف کے کشتے کا کمال ہے۔ اگر آپ شنگرف اصل والا لیں، اچھے والا لیں، اور اس کو بنائیں بھی اچھے طریقے سے، تو پھر وہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اگر ویسے لے آئے، بازار میں 3-4 قسم کا ملتا ہے، میں نے اس کی پہچان بتائی ہے، ادھر ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ شنگرف اچھے والا لے کے اچھے طریقے سے بنانا ہے۔ میں جو آپ کو کشتے بتاتا ہوں بنانے والے، یہ آزمودہ اور بہترین اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے پڑھا ہے اور آپ کو بس بتاتے جائیں کہ یہ فلاں کر لو تو ایسا ہو جائے گا، نہیں نہیں۔ تو یہ اس کے جو ہم نے مرچ والی دوا بھی بنائی ہے، وہ بھی بہترین محرک با ہے، تو اس کے اندر شنگرف بنے گا تو اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔